میرا ماننا ہے کہ وہ مرزا مسرور، مرزا ناصر، مرزا طاہر، مرزا بشیر الدین اور مرزا کیمور الدین تھے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے 100%. وہ 14ویں صدی کے اندر ہی وہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے. 14ویں صدی کے اندر ہی وہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے کہ جو بندر سور آئیں گے بڑی بڑی تسے اور بڑے بڑے ترے اور بڑے بڑے پھن کھلار کے پگڑیاں پہن کے، وہ پوری ہو گئی ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے ان بندروں کو. وہ بالکل میں نے بھائی دیکھ آپ لیا. حوصلے سے بات مگر کریں گے وہ تو میں ضرور آپ نے کرنے دوں گا. دیکھیں حوصلے سے آپ نے بات کرو، بولا، میں کرنے دوں گا. صاحب صاحب آپ نے بولا، اب ہمیں بھی تو بولنے دینا. کچھ برابری کی سطح پر بات ہوگی نا. یہ تو رولا ڈالنا ہے چیخے تو نا، رولا تو پھر ہم بھی چیخے ڈال مت، لیں گے. آپ سے وہ رولا چیخے سنبھالا مت. نہیں جائے گا. رولا تو ہم بھی ڈال لیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے، آپ نے ایک حدیث پڑھی، آپ نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی جب آئے گا تمام علماء اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کو جناب پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیں گے. تو آج یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے. تو کوئی اس طرح کی بات پیش تو کریں. پتہ نہیں نس گئے نا ان کے ڈگ پہ نے کی ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. وہ بھئی آپ بات کرتے ہو تو ہمیں موقع تو دو بات کرنے کا. اچھا کہتے جی آپ نے غلط کر دیا، تو بھئی آپ ٹھیک کر دو. تو تے گرے بانو انج پہ رہے ہیں جی میں عامر بھائی ایک بات یار، سانس ہی نہیں لیتے ہیں. لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں پکڑ کے مائک کے اندر گھس کے نا چلانا ہی شروع. میں کہہ رہا ہوں بھائی ٹائم لگاؤں، میں ٹائمر لگاتا ہوں 2 منٹ. اچھا کتنے میں آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں. آپ ان کی نصیحت کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جس طرح یہ آیا نا، ایک دم ہسٹیریا کا شکار تھا یہ بندہ. اس سے بالکل صبر نہیں ہو رہا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میں چیخوں گا چلاؤں گا تو یہ مجھے خود ہی اتار دیں گے یا مجھ سے تنگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تحمل سے بات کرنے کے متحمل نہیں ہے. یہ بالکل ایک اور آیا ہے. چلے آ گیا تو اچھی بات ہے. دیکھیں جو بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام وعلیکم علیکم. السلام. ایک منٹ رک جائیں. چلیں جی عامر بھائی بات کریں. جی یہ قادیانی ہے بھائی، آپ عدنان احمدی بھائی ہیں؟ کو پوری کر لینے دیں بات، اور لیڈز بھائی آپ تشریف رکھیں. عدنان بھائی کو صرف ان کا جملہ مکمل کر لینے دیں. اس کے بعد کوئی مسلمان ہماری طرف سے نہیں بولے گا. سر ٹائم لگایا جائے گا اور آپ امید ہے تحمل کا مظاہرہ کریں گے. جی عدنان بھائی آپ کمپلیٹ کر لیں. جی دیکھیں وہ یہ شخص جو ابھی پہلے آئے تھے چیخ چلا کے چلے گئے اور بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ اگر بات کرنے کا دیکھیں ان کو، اگر اپنے دین کا اتنا خیال ہو کہ یار ہمارا جو مذہب ہے، جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کی بڑی بری نمائندگی ہوگی اگر ہم کے اس طرح کی حرکتیں کریں گے. چیخنا چلانا، گالیاں نکالنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا اور پھر بات نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنا. یعنی یہ ون سائیڈڈ نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ ہو، دوسرے کو بات نہیں کرنے دینا. چیخنا ہے چیخنا ہے چیخنا ہے، چلانا ہے چلانا ہے. جس طرح کی یہ لوگوں کو اس طرح کنونس کر لیں گے. یہ اب کیوں آ کے چیخے ہیں؟ کیونکہ جو باتیں ہو رہی تھیں وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی. سچائی سچ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو لکھا وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے. نفسیات کو سمجھیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو بھی آئے، ہمارے سر آنکھوں پہ ہمارے مہمان ہیں آپ لوگ. ہم آپ کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے جب تک آپ ادب اور احترام کا دائرہ دامن نہیں چھوڑیں گے. تو ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے، آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن گفتگو کریں. جو ہے ون سائیڈڈ گالیاں یا شور مت ڈالیں مہربانی. جی عامر بھائی جی ہاں بالکل بالکل. میں یہی چیز کہنے لگا تھا اس سے پہلے کہ لیڈز بھائی کو موقع دیں کہ دیکھیں آپ کے پاس احباب دوست موجود ہیں اس وقت اسٹیج کے اوپر. آپ لوگ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی موضوع نکالیں جس موضوع کے اوپر بات ہو. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ بات ہوگی، کچھ آپ بات کر لیں گے، کچھ ہم کر لیں گے. ایک تو اصول یہ ہے، اس کے علاوہ تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ آتے ہیں شور ڈالنے. تو مجھے بتائیں یہ جو بندہ آیا تھا اس میں اور وہ سلیم میر ککڑ کے اندر کیا فرق ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہی شور ڈال رہا تھا، یہ بھی اسی طرح ہی شور ڈال رہا ہے. تو آپ کے پڑھے لکھے میں اور جاہل میں فرق بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا. کوئی ایسی اہمیت تو رکھیں. اگر یہ بھائی پڑھے لکھے تھے تو ان کو چاہیے تھا سلیم میر سے تھوڑا سا فرق کریں، کیونکہ یہ وہ جہالت تو وہ بھی کرتا ہے، شور ڈالتا ہے، بولنے نہیں دیتا، اور اینڈ میں کہہ دیا جی میں جیت گیا میں جیت گیا. یار کوئی اصول قوانین رکھ لیں. ایک تو یہ چیز ہے. لیڈز بھائی آپ احمدی ہیں؟ جی الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں، اور میں نے ایک حدیث کے بارے میں آپ سے انفارمیشن لینی تھی. لیڈز بھائی یعنی جو ٹاپک چل رہا ہے آپ اس پر بات نہیں کرنا چاہ رہے، میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں. جی ٹاپک مجھے نہیں نا پتا کیا چل رہا ہے. ٹاپک چل رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، پروفیسیز کی تھیں. آیا جو ابھی ریسنٹلی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نا جس پہ بات شروع ہوئی ہے، وہ یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو پیشین گوئیاں ہیں کیا وہ پوری ہوئی ہیں جس بنیاد پر ان کی صداقت کی بات کی جائے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ایک حوالہ پیش کر رہے تھے
جس میں ہم نے ذکر کیا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 443 پر 3 کی 443 تیسرے والیوم کا. اس میں مرزا صاحب نے ابتدائی زمانے میں کہہ دیا تھا، ادالہ اہام بڑے ابتدائی زمانے کا ہے، کہ در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لیے یہی کافی ہے، میری پیش گوئیاں. ٹھیک ہے. تو جو بھی اپنے آپ کو ملہم کہتا ہے بنیادی طور پر، نبی تو بہت اوپر کی بات ہے نا، ملہم بنیادی، تو وہ جو ہے وہ کم از کم اپنی پیش گوئیوں میں تو ٹھیک ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں مرزا صاحب کی پیشین گوئیاں جو ہیں ان پر آپ بات کر پائیں گے؟ جی یہی میں بتا رہا تھا کہ میں ایک حدیث کے 73 حدیث ہے مسلم کی، اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. تو یہ حدیث کہاں پہ آیا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں پر آج بات نہیں، مجھے کچھ ٹائم دے دیں، مثلا کتنا کو 100 سال 200 سال. تو آپ مجھے یہ حدیث کا ریفرنس دے دیں کہ یہ کہاں پہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، تو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس کے آگے پھر بات ہو جائے گی. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیں آپ. عامر بھائی میں اس کا جواب 20-30 سیکنڈ میں دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے تاکہ ان کی یہ تسلی ہو جائے. بس جلدی سے میں جواب دیتا ہوں. مگر شرط یہ عدنان بھائی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے جواب کے بعد یہ مرزا صاحب پر آئیں، کیونکہ انہوں نے نہیں آنا. جی آئیں گے، کیونکہ ان کا سوال ان کو جواب مل جائے گا تو یقیناً آئیں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں جی اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے، کوئی حوالہ انہوں نے نہیں دیا کہ گاسپل یا متی کی انجیل میں ہے یا ڈیوٹرونومی میں ہے یا لیویٹیکس میں ہے، جو ان کی یہودیوں کی کتابیں ہیں. کسی نبی کی طرف منسوب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حوالہ نہیں دیا کہ اس کتاب میں فلانی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی انبیاء نے وارن کیا تھا. اب جو وارننگ انبیاء نے دی تھی، ٹھیک ہے، جو پچھلے صحیفے ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، وہ مبدل ہیں اور تحریف شدہ ہیں. تو اس کی بھی قرآن میں نشاندہی ہے کہ وہ سارے تحریف شدہ ہیں. تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آئی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں تعلیمات ہیں انبیاء کی جو ہم تک نہیں پہنچی. اب یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری طرف میں جی امتیاز بھائی آپ آ جائیے کہ میں آخری جملہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو حوالے دے کے آیت نمبر دے کے کتابوں کے نام دے کے انہوں نے حوالے دیے ہیں کہ یہ لکھا ہے فلانی کتاب میں فلانی جگہ، وہ ہمیں نہیں ملتا. تو بہت بڑا فرق ہے جی. یہ آپ الزامی جواب جو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہیں چلتا. امتیاز بھائی آپ آئیے پھر انشاءاللہ. نہیں، اگر آپ سے کوئی سائز کا حوالہ پوچھے تو پھر آپ ہی کہیں گے کہ جی وہ ایک ویسی بات کی تھی. نہیں ایسی ہم نہیں کہیں گے، ایسی بات کی تھی. ہم یہ کہیں گے تو پھر آپ کہاں سے حوالہ دیں گے؟ میں بتاتا ہوں نا جی، آپ سن لیں. میں بتاتا ہوں کہاں سے حوالہ دوں گا. میں عیسائیوں کی کتابیں خود ہی نکال کے ان کے سامنے رکھوں گا. مثال کے طور پہ بروس میٹسکر کے نام سے، ان کا جرمن ایک اسکالر ہے جس نے پوری کتاب لکھ دی ہے کہ عیسائیوں کے صحیفے جو ہیں وہ کرپٹڈ ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ چینج ہیں، تبدیل شدہ ہیں، جو ہے نا تحریف شدہ ہیں. تو میں کہوں گا تمہارے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ تمہارے صحیفے بدلے جا چکے ہیں، ان میں سے بہت ساری انفارمیشن نکالی جا چکی ہے جو تھی. تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے. آپ یہ اب قرآن کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، حدیث کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیثیں بھی جو ہیں وہ ان میں تحریف ہے یا قرآن میں تحریف ہے. تو یہ آپ کا آرگیومنٹ جو ہے وہ نہیں چلتا. وہ جو آپ الزامی جواب کا چکر چلا کے یہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ بھئی جو مرزا صاحب نے حوالے دے کے آیات نمبر منتر نمبر دے کے انہوں نے منسوب کی ہیں چیزیں پچھلی کتابوں کی طرف، کہ بھئی مثال کے طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک نے یہ فرمایا، چلو ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا تو حدیث کا ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کون سی حدیث میں کہاں آیا ہے. یا جب مرزا صاحب نے یہ کہا کہ صحیح البخاری میں لکھا ہے، پہلے بخاری کے انہوں نے فضائل بیان کیے کہ صحیح البخاری چیز کیا ہے، یعنی سب سے صحیح کتاب اللہ کے بعد. پھر فرمایا کہ صحیح البخاری میں الفاظ ہیں ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. بخاری کا نام لے کے مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ الفاظ بخاری میں موجود ہیں، اور پھر بخاری کی تعریف بھی کی کہ بخاری کس چیز کو کہتے ہیں، کس بلا کا نام ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لکھا ہے. اب پوری بخاری میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی صحیفے میں، کسی نسخے میں، دنیا کے کسی نسخے میں نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ بہت سارے سچے صحابی جو ہیں وہ مرتد ہو گئے. ابن کثیر میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ابن کثیر کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. نام لے کے مرزا صاحب نے جو ہے حوالہ دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے حوالہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ انبیاء نے وارننگ دی تھی.
अंबिया की किताबें पहले हमें निकाल मुझे के नीचे मत उतारिए, किसी भाई ने मुझे ऊपर लिया था और दूसरे भाई ने डिस्कनेक्ट कर दिया, बोलने तो दीजिए। जी अब अगर आप कोई ये बात देखें, यार करता है, डिबेट रहने देते हैं, मैं अल्लाह की कसम मैंने दोबारा मॉडरेटर नहीं बनाना, आप लोगों अगर को कोई यही काम बात कर लेना करता है चलो तो भाई इस कर तरह ले से सारे फिर आपस में खेल जवाब लो। भी लेना चाहिए, आगे भी सुननी चाहिए। एक मिनट जी, रुकिए जरा, देखिए- रुकिए जी, देखिए रुकिए। आपने- अदनान भाई आप बात करें यार। जी, अजीब भाई आपने आपने सवाल रख किया रखाव के चक्कर में सारा माहौल जो है ना ऊपर नीचे हो जाना है। यार मैं सिर्फ नहीं कर अदनान रहा हूँ भाई कसम मौजूद से, हैं, मैं खत्म इम्तियाज भाई करता हूँ, अभी मौजूद मैं हैं, खत्म हमारे करता हूँ गेस्ट मॉडरेटर, मैं सारे खत्म करता हूँ आमिर भाई, मैं इसीलिए नीचे उतार रहा हूँ भाई, मॉडरेटर खत्म डिबेट कर शुरू दें, होने बस आप लगी मुझे है रखें, बाकी बीच में, सबको खत्म कर दें। मैं अभी कर रहा हूँ बस, जी मैं खत्म कर देखें ये आपके सवाल का हमने तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। अब सॉरी आपको एक अगर मिनट नहीं, अदनान भाई जी, सॉरी अदनान भाई सिर्फ एक मिनट। जी जी डेकोरम जी का ख्याल रखा जाएगा, हमारे लिए उसूल सबसे ऊपर है। जिस किसी को पसंद आ रहा है वो सुने, जिसको नहीं आ रहा, हम 3 बंदे बैठ के हम अल्लाह के लिए बैठे हैं, किसी के लिए नहीं बैठे हुए, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो जिसने सुनना होगा वो उसूल की बुनियाद पर सुनेगा, जिसको ये है कि जी मैनू ले लो, मेरा नाम पोस्टर से आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, टेक केयर। जी अदनान भाई बात करें। जी 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 तो मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि पिछले अंबिया ने जो है दज्जाल के बारे में सबको वार्न किया था, तो पहले तो हम आपको कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, क्योंकि हमें उनकी बातों पे यकीन है, वो सच्चे साबित हो चुके हैं। कुरान में उनकी सच्चाई की गवाहियाँ मौजूद हैं, अल्लाह ने नाजिल किया कुरान, हमें नबी पाक पे कोई शक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल ये, दोम ये कि हमारे पास पिछले अंबिया के सहीफ़े सही हालत में मौजूद ही नहीं है, और बहुत सारे सहीफ़े उनके हमें पहुँचे ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल करना कि भाई वो कहाँ है, पहले आप सहीफ़े लाएँ अंबिया के, सही सहीफ़े प्रोड्यूस करें आप, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरात नाजिल की वो ओरिजिनल वाली लाएं, और इंजीलें लाएं ओरिजिनल वाली, जो हज़रत ईसा पर नाजिल हुई थी इंजील वो लाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे उन्होंने दज्जाल के बारे में निशानदेही की है। ठीक हो गया, एक ये जवाब। दूसरी बात ये कि मिर्ज़ा साहिब ने हवाले दिए हैं, नाम लिए हैं किताबों के, कि ये इस किताब में लिखा हुआ है, और एक नहीं है, बीसियों एक होता ना, चलो एक गलती लग जाती है इंसान को मुगालता हो जाता है, 20 जगह पे मिर्जा साहिब ने हवाले दे के किताबों के नाम लेके कहा है कि इस किताब में ये लिखा है, तो कोई कंपैरिजन आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले है किताबें वो महफूज नहीं है असल हालत में, ये जी कह रहे बिल्कुल हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुरान कहता है, ये कुरान की आयात हैं, ये कुरान का दावा है कि पिछले सहीफे महफूज नहीं है, बदल दिए हैं जो यहूद और नसारा ने। और अच्छा एक मजे की बात आपको बताऊं, कुरान का ये दावा है कि पिछले सहीफे बदल दिए गए हैं, वो तहरीफ शुदा है। एक ये, दूसरा यहूदी और ईसाई खुद कहते हैं कि बिल्कुल तहरीफ शुदा है। मैं आपको उनकी अपनी किताबें, उनके अपने उलमा की किताबें, उनकी गवाहियां दिखाऊंगा कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारे सहीफे असली हालत में है ही नहीं है, असली जो सहीफे थे वो गुमशुदा हैं, वो अब कभी भी रिकवर नहीं हो सकते। ये बड़ा लंबा, आप मेरे डिबेट्स देख लें, आप क्रिश्चियंस के साथ, डॉक्टर जेम्स वाइट के साथ मेरा डिबेट है, इज द बाइबल करप्टेड, आप जाके वो डिबेट सुन लें, आपको तसल्ली हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले तो असली सहीफे लाएं, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये नीचे हजरत नून साहब है, ये कृष्ण है, तो इनको ऊपर ले लेंगे, बता देते हैं। लेट भाई, आप हजरत नून हो, हजरत जीम हो, हजरत गाफ हो, आप एक बात कर लें। नहीं तो आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने बात करनी है कि नहीं और करनी, आपने बात कर सकते हैं। अहमदियों में अपना तप्पड़ है खुद से बात करने का, या अब क्रिश्चियनों का सहारा चाहिए? बताएं, हाँ, बताएं, एक मिनट यहाँ ठहर जाएं आमिर भाई, ये क्या तमाशा लगा हुआ है मेरी ब्रॉड के ऊपर? आप चाहते हैं मच्छी मंडी लगे उस दिन की तरह? रुकें जी, हाँ अब मैंने जवाब दे दिया आमिर भाई, इससे ज्यादा मेरे पास जवाब नहीं है। अब आप इनसे इंशाल्लाह अगली बात शुरू करें, बिस्मिल्लाह जी। और मैं एक हदीस में और बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रेक पे पैर, ब्रेक पे पैर भाई, क्या हो गया पेशाब दूध में मिला भाई? आपको गुड़ का डेला भी खिलाते हैं, रुक तो जाएं, गुड़ का डेला खिलाता हूँ मैं आपको, रुकें जरा, एक मिनट रुके तो सही। हाँ रुके, मुझे पता है अब आप नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि अब मिर्जा साहब की बारी आ गई है, अब नहीं आप रुकेंगे, ये मैं गारंटी, मुझे पता है। अब आप आजमा लें, तो आप हदीसें जी मुझे पता पहले है। आप हदीसें तो सही साबित करें कि कौन सी हदीस सही है। मिर्जा गुलाम अहमद, अब सुन लेते हैं नहीं कि जो अदनान साहब ने तहरीफ के हवाले से बात की है, खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इन किताबों के बारे में क्या कहता है? नहीं बोलने देगा, मुझे पता है। देखे ओ भाई, कादियानी माँ ने वो बच्चा ही नहीं पैदा किया, कादियानी बाप के खुशियों में वो तुखम ही मौजूद नहीं है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के सामने किसी टॉपिक के ऊपर डट के बात कर जाए और मौका दे दे। उनका पेशाब पीते मजाल है कि कोई मुझे मौका दे जाए, मजाल है कि आप कोई उनका पेशाब उसूल पीते के साथ हैं, हमारे साथ इसलिए बात आप में कर दम जाए। है।
یہ وہابی جو ہے دم یہ اونٹ کا ہے پیشاب دم پیتے یہ ہے کہ ہیں عدنان بھائی نے سوال کا بھائی آپ جواب اونٹ کا دیا. پیشاب سوال پوچھا گیا کہ بھئی یہ حدیث کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے. عدنان بھائی کی فراخ دلی چیک کریں کہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا. ان کے اندر نہ کسی قادیانی مرد کے خوشیوں میں وہ تخم ہے اور نہ کسی قادیانی عورت کے رحم میں وہ بچہ دانی ہے جن کے امتزاج اور ملاپ کے ساتھ کوئی ایسا مرد پیدا ہو جائے جو مسلمان کے سامنے بیٹھ کے کسی موضوع پر اصول کے ساتھ بات کر جائے. بس اصول کے ساتھ صرف بات کرنی ہے, ثابت نہیں کرنا, صرف اصول کو پالن کرنا ہے. نہیں کر سکتا. یہ ہے حقیقت. اب عامر کہہ بھائی دیا جی حضرت لام کو اٹھا لیں, حضرت نون کو اٹھا لیں. ہاں جی, اب یہ کہہ دیا جی فلاں کو اٹھا لیں. تو عدنان بھائی نے جو بات کی ہے وہ قرآن اور سنہ سے تو ثابت ہے. ان کے اسکالرز خود کہتے ہیں مرزا صاحب کو نہ اٹھائیں پہلے ان ککڑوں سے بھی اوپر کہ بلی نہ پڑ جائے, نہ اٹھائیں. تو یہ دیکھیں ذرا روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 4 تذکرۃ الشہادتین. میں اس جگہ تورات اور انجیل کا نام نہیں لیتا کیونکہ تورات اور انجیل تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں سے اس قدر محرف اور مبدل ہو گئی ہیں کہ اب ان کتابوں کو خدا کا کلام نہیں کہہ سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی. روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 306 بقیہ حاشیہ نمبر 11. ہر چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت حکمت بھری ہوئی ہے جو کہ تیری ذات ساری. ہاں دوسری الہامی کتابیں کہ جو محرف اور مبدل ہیں ان میں نامعقول اور محال باتوں پر جمے رہنے کی تاکید پائی جاتی ہے جیسی عیسائیوں کی انجیل شریف. مگر یہ الہام کا قصور نہیں, یہ بھی حقیقت میں عقل ناقص کا ہی قصور ہے. اگر باطل پرستوں کی عقل صحیح ہوتی اور حواس درست ہوتے تو وہ کاہے کو ایسی محرف اور مبدل کتابوں کی پیروی کرتے. روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 4 پھر تذکرۃ الشہادتین. ٹھیک ہے, نہیں میرے خیال سے یہ دے چکا ہوں. اچھا تریاق القلوب کا حوالہ لے لیں 15/142. غرض یہ چاروں انجیلیں جو یونانی سے ترجمہ ہو کر اس ملک میں پھیلائی جاتی ہیں ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں. روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 393. اس باتوں پر عیسائیوں کو بھی نہایت توجہ سے غور کرنا چاہیے کہ خدا نے بے مثل و مانند کامل کے کلام میں کن کن نشانیوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ان کی انجیل بوجہ محرف اور مبدل ہو جانے کے ان نشانوں سے بالکل بے بہرا اور بے نصیب ہے. کوئی اس سے استدلال نہیں کر سکتا. یہ میں لکھ رہا ہوں, یہ آپ کا مرزا قادیانی لکھ رہا ہے, یہ عدنان بھائی کہہ رہے ہیں. تو حضرت نون نے اگر لتر پھیرنے ہیں تو پہلے مرزا غلام قادیانی صاحب کی باری آئے گی. ٹائم ہے نا, ہم تو ثابت کریں گے, یہ یاد رکھیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی پر یہ سب سے پہلا بار پڑتا ہے کہ وہ ان تمام کتابوں کو محرف اور مبدل کہتا ہے. تو اپنے حضرت نون کو ادھر چھوڑو, ہماری طرف نہ آنے دو, کیونکہ ہم تو کھولیں گے ان کے ساتھ بائبل کھولیں گے اور کرسچن اسکالرز کی کتابیں کھول لیں گے. اب وہ ہمیں آتا ہے. ہاں جی عامر بھائی جزاک اللہ, بہت پیارے آپ نے علمی تھپڑ رسید کر دیے ہیں. ایک منٹ سوری. ہاں جی دوستو چھوڑ دو ہے دوستو نون کا خیال, تمہارے لیے عامر ہی کافی ہے. اپنے پاؤں پہ وزن ڈالیں میرے احمدی دوستو. اب میں لینے لگا ہوں. چیخو پکار شروع نہیں کرنی ہے, 2 منٹ کا ٹائم ہوگا جناب. عامر بھائی یہ کوئی بھی چین چڑاخ بک بک کرتا رہے, چونکہ اب میں نے میوٹ کر لینا خود کو پھر ریکارڈنگ میں, ورنہ نا وہ ایکو آتی ہے. ٹھیک ہے, میں ریکارڈنگ لگانے لگا ہوں, اس کو میں لگا ہوں اٹھانے. پہلے آتے ہی اس کو میں 2 منٹ دے دیتا ہوں, یا پہلے آپ لے لیں 2 منٹ, پھر اس نے چون شروع کر دینی ہے. تو آپ جو بھی مقدمہ ہے اپنا ٹاپک کو اوپن کرنے کے حوالے سے آپ رکھیں اپنا سر, اور بات کو شروع کریں. رکھ دی تھی, چلیں ریکارڈنگ میں رکھ دیں, دوبارہ سے رکھ دیں, 1 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں رکھ دیں, آپ رکھ دیں. ہاں میں شروع کرنے لگا. آپ کو لیگ ہو رہا ہے یار فاروق بھائی, آپ کو لیگ ہو رہا ہے جس وجہ سے میں بھی ٹوک رہا ہوں آپ کو بار بار, اور آپ بھی ٹوک رہے ہیں. بات یہ ہے اصولی طور پر بات میرا بھی بات شروع ہونی ہے, وہ تو سن ہی نہیں رہا. یہ تو میں نے عدنان بھائی کے اوپر جو اعتراض کر رہا تھا کہ جی فلاں کو لے لیں فلاں کو لے لیں تو فلاں کی بات کر لیں, تو اس وقت میں نے بات کی کہ یہ مرزا قادیانی نے بات کی. اصل مسئلہ تو وہیں پر ہے ہمارا. جی آپ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیوں پر یہ بندہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آج کا موضوع ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ کیا صداقت مسیح مرزا غلام احمد قادیانی آپ ثابت کریں گے, اس پر بات کریں گے. جی فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے, فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے, فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے. او بھائی فلاں حدیث میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے اس کو حدیثوں کے موضوع کے اوپر بات کرے گا نا. بھائی آپ جب ٹاپک لگاتے ہیں اس ٹاپک سے آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں؟ نہیں,
अब हमने आपसे सवाल पूछा, टॉपिक रखा है, आप उस टॉपिक पे आ ही नहीं रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, ले लें जी इनको और उनको कहें इस पर बात करें। हाँ जी लीड साहब। जी, मैंने तो वो हदीस के बारे में पूछना था जिसमें है कि ऊंट का पेशाब पी सकते हैं, तो वो फिर तो उसका बता दें क्या क्या ऊंट का पेशाब दूध में मिलाकर पी सकते हैं, क्या यह शिरक नहीं है? ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है आप मसीह मऊद की, मिर्जा गुलाम कादियानी की पेशगोइयों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपका टाइम अब आप इसका मतलब आप है मुझे पहले तैयार नहीं हदीस है का उस तो इसका टॉपिक पे बता बात करने देना के कि लिए। ये हदीस का बारे में आपका ख्याल है कि जो जो वहाबी हैं ये पेशाब पीते हैं ऊंट का दूध में मिलाकर, इसका पहले तो आप बता दें, पहले आप तो साफ यानी सुथरे मैं बने। यानी मैं इसका मतलब है जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो आपकी काम बात हिंदू सुनने कर रहे हैं के बाद वही आप कर रहे हैं। हिंदुओं में और आप में फर्क क्या है? अगर वो मेरे ख्याल से नहीं, वो बात ही नहीं आमिर करना भाई, चाह रहा, वो बात ही आमिर नहीं करना भाई, चाह रहा जी। आमिर भाई, मेरी एक दरख्वास्त है कि जो सवाल पूछने वाला है ना, उससे उसके सवाल की पहले थोड़ी सी ना जांच परख किया करें जवाब देने से पहले। जो मैं हमारे जितने भी हमारे भाई हैं, देखे ना, अब वो सवाल ये कर रहा है जी कि हदीस में आता है, उसे कहें भी आप ये मानते हो कि हदीस में आता है, पहली बात। दूसरी बात ये बताओ कि हदीस में क्या आता है। यानी कि अब देखिए उसकी जितनी बातें हैं ना, अब वो साफ चल रहा है, पता वो दैरिया है। अब वो एक दैरिया के एंगल से दीन का मजाक उड़ा रहा है, हम उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। ये इम्तियाज भाई, देखिए, इम्तियाज भाई मैं जवाब दे, मैं तो कह रहा हूँ जवाब किसने दी, हम क्यों पूछें उससे, ये भी हमारा मौजू ही नहीं है। मैं तो पूछ ही नहीं रहा, मैंने तो उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम सही कह रहे हो गलत कह रहे हो। उसकी वजह यह है हमारा टॉपिक ही नहीं। इस सवाल का 85 बार हम जवाब दे चुके हैं अपनी स्ट्रीम्स के अंदर कि क्या इसका जवाब है, क्या नहीं है, और क्या है, और हदीस हकीकत में है क्या, और किन लोगों के लिए है, और इसका अब शरी हुक्म क्या है, या इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स क्या हैं। इस पर बात 85 बार कर चुके हैं। सवाल तो यह है कि जो टॉपिक रखा गया उस टॉपिक के ऊपर, या जो बात तुमसे पूछी जा रही है, तू अपनी आगे रील सुनाई जा रहे हैं, तुम अपनी कुल्फियां बेच रहे हो भैया हमारे साथ। अगर तुम्हें दोबारा लिया है फिर वही बात। अब इस सवाल को हम रख देते हैं, इस सवाल का हमें जवाब चाहिए। मसीह मऊद के मुख्तसर हालात के हवाले से ये आपको हवाला मिलता है, और ब्राहीन अहमदिया का जो हिस्सा अव्वल है चहारम कदीम एडिशन का, उसमें भी इसका जिक्र आपको मिल जाता है। मसीह मऊद के मुख्तसर हालात सफ़ा 67 पर, ठीक है जी। उसमें यह जिक्र आपको मिलता है कि कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का एक मुरीद था मिराजुद्दीन उमर उसका नाम था। उसने ये मजमून लिखा है और वो कहता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मीठा खाने का बड़ा शौक था, और पेशाब का और बराज का, बोलो बराज की बीमारी भी बड़ी ख़तरनाक लगी हुई थी मिर्ज़ा साहब को। उस ज़माने के अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मट्टी के ढेले अपनी जेब के अंदर रखता था, मट्टी के ढेले इस्तंजा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलो बराज आता था। और उसी जेब के अंदर गुड़ की ढेलियां भी रखा करते थे, गुड़ की ढेली। अब मैंने ये सवाल पूछना था कि गुड़ की ढेली और मट्टी का वो पत्थर जो है, इसमें मिर्ज़ा साहब जेब से निकालते हुए फ़र्क कैसे करते थे, टेस्ट करके करते थे, कैसे करते थे? देखिए सवाल है ना, एक मासूम इंसान का सवाल हो सकता है, तो ये सवाल है। तो बात तो यहीं से होगी। हमारा टॉपिक इस वक्त मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, ये इसकी बातों से पता चल रहा था दाहरिया, तो फिर दाहरिया है तो दाहरियत के टॉपिक के ऊपर आकर हमसे बात कर ले। या जब हम ऐसी स्ट्रीम कर रहे हो जिसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के औसाफ और खसाइल और वसाइफ जिक्र ना हो रहे हों, तो फिर आके उस पर बात कर लेंगे। अभी ये टेक्निक होती है इम्तियाज़ भाई ये टॉपिक से हटाने की, और वो यही करना चाह रहा है कि भाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जान छोड़ के हम इस्लाम के ऊपर इनको जवाब देते रहें हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। जी इम्तियाज़ भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं भाई, नहीं, इंशाल्लाह आप करें बात। मैं बस यही कहना था कि जिससे पहले बात की थी ना कि जी वो हदीस में आया, जी सारे अंबिया ने बताया था,
او خدا کے بندے، اگر تو تم مسلمان ہو اور حدیث میں ہمارے نبی نے فرما دیا کہ تمام انبیاء نے بتایا تھا، تو اگر تو تم مسلمان ہو تمہارا سوال ہی نہیں بنتا. اگر فرمایا کہ بتایا تھا بس بتایا تھا. اور اگر تم مسلمان نہیں ہو اور تمہارا حدیث پہ ایمان نہیں ہے، پھر اس پہ بات کرو آ کے کھلم کھلا. امتیاز بھائی یہ پتہ ہے یہ گیم کیوں کرتے ہیں؟ ان کو مربیوں نے یہ گیم سکھائی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے نا، اتنی عقل نہیں ہے، اتنی ڈیپ سوچ نہیں ہے. یہ گیم مربیوں نے اس لیے سکھائی ہے کہ جا کے پوچھو کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یا ایک خبر دی ہے کہ دجال کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو وارن کیا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ وارننگ دکھاؤ. ہم انہیں کہتے ہیں کہ پہلے تو حدیث میں آ گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک یہ غیب کی خبر ہے، غیب کی خبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ پچھلے انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے بارے میں وارننگ دے دی تھی، ٹھیک ہو گیا. یہ بات تو کنفرم ہوگی کیونکہ نبی پاک نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب پچھلے صحیفے لا کے دکھاؤ ہمیں ان کے اصلی صحیفے لا کے دکھاؤ تو ہم ان میں سے تمہیں وارننگز نکال دیں گے. وہ صحیفے ہے ہی نہیں ہے. تو ہمارا ٹوٹل اس جو انفارمیشن ہے نا، اس کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو یقین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اس کی بنیاد پہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ پچھلے صحیفوں کی بنیاد پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سارے معرف اور مبدل ہیں، وہ تو سارے چینج ہو چکے ہیں. تو اب ان سے یہ بات کرنی ہے. یہ بات یہ کیوں کرتے ہیں؟ جو ہم اعتراض کرتے ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر کہ بھی اس نے بھی اس طرح کی خبریں دی ہیں اور حوالے دے کے دی ہیں. فرق اتنا ہے کہ مرزا نے حوالے دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلانے صحیفے میں جا کے دیکھو وہاں یہ لکھا ہوا ہے. وہ تو قرآن کا بھی دعویٰ ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب قرآن دیکھے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نام لے کے حوالہ دے رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشن گوئیاں یہ پائیں گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم جا کے چیک کرتے ہیں تو رات میں اور انجیل میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، حوالہ سچا ہے، بالکل حق پر مبنی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ہے کہ پچھلے انبیاء نے خبر، لیکن حوالہ نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ خبر انہوں نے دی تھی، ہم تک پہنچی ہے نہیں پہنچی یہ اور بات ہے، کیونکہ ان کے صحیفے جو ہیں وہ سب تبدیل شدہ ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے جب بھی حوالہ دیا ہے، اور بیسیوں حوالے ایسے ہیں جس آپ واقف ہیں، اچھی طرح مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کہ وہاں پہ وہ خبر ہی نہیں ہے. بخاری کا نام لے کے اس نے کہا یہ الفاظ بخاری میں ہیں، وہاں ہی نہیں ہے. ابن کثیر کا حوالہ دیا، وہاں ہی نہیں ہے. یجروید کا حوالہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب یہ چیز ہے، مرزا کو بچانے کے لیے یہ دجل اور فریب کرتے ہیں جان بوجھ کے. اصل گیم یہ ہے. تو ان کی یہ گیم نہیں چلے گی. اور الحمدللہ اگر ان میں جس طرح عامر بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ ماں ابھی تک اس ماں نے، قادیانی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو آ کے ہمارے ساتھ علمی گفتگو کرے اور پھر مرزا کو بچا لے. یہ ناممکن ہے. ہم کہہ رہے ہیں ناممکن ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں ناممکن ہے کہ قادیانی ماں نے کوئی بچہ جمع ہو جو آ کے ہمارے ساتھ مناظرہ کرے یا ڈیبیٹ کرے، ڈسکشن کرے اور مرزا کو بچا لے. اگر ہے دم، اگر کوئی وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو آ جائے میدان میں. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور حقیقت یہ ہے جو آپ نے بڑا زبردست یہاں پر پوائنٹ اٹھایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ما سبق جتنے انبیاء ہیں اور ان کو دی گئی یا ان پر جو منزل من اللہ کتب ہیں ان پر ایمان لایا جائے. یہ شرط ہے ایمان کی. ہم اسے ہی ایمان مفصل بولتے ہیں جسے تفصیل میں بیان کیا جاتا ہے. تو ہم ڈیٹیل کے اندر تمام ان انبیاء کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. اچھا، یہاں میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ امتیاز بھائی ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی آواز حق آفیشیل پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دا لائٹ آف ہسٹری اینڈ آرکیالوجی. کیونکہ ہندوؤں سے یا اسلاموفوب سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اکثر ایک نیا شوشہ آج کل چھوڑا ہوا ہے، اورینٹلسٹ جو نیو اورینٹلسٹ قسم کے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو تاریخی طور پر یا آثار قدیمہ کے جو ڈومین ہے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وجود ہی ثابت نہیں ہوتا. جس طرح ڈین گبسن وغیرہ جیسے کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں
جنہوں نے جناب یہ مکہ نہیں تھا، یہ بیسیکلی پیٹرا تھا اور جارڈن میں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اس طرح کے ڈرامے چھوڑے مضحکہ خیز قسم کے. تو اس پر میں نے جب پروگرام کیا تھا تو وہاں پروگرام کے اندر جو میں نے مقدمہ رکھا وہ یہ رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی طور پر اور آرکیولوجیکلی ثابت ہو جانا ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کا ذکر قرآن میں ملتا ہے ہمیں ان کے وجود پر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا، کیونکہ ہمارے نزدیک ان انبیاء تک پہنچنے کا، رسائی کا جو طریقہ کار ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ پر اترنے والی وحی ہے. لہذا اب اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں کسی جگہ پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ما سبق کتب کا کہیں ذکر فرمایا ہے یا ان میں موجود کسی عبارت کا ذکر فرمایا ہے تو آپ نے پن پوائنٹ ریفرنس، شاید اللہ کی حکمت تھی اسی لیے قرآن کے اندر نہیں دیا گیا، اور نہ کسی احادیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پن پوائنٹ ریفرنس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ محرف اور مبدل ہونے کی وجہ سے اب ان کی حقیقت اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکتی، کیونکہ جو ریوائزڈ ورژن آتا ہے یہ کلیئر بات ہے، اس میں یہ تو الگ ایک پورا سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اور عدنان بھائی ماشاءاللہ اس پر دسترس رکھتے ہیں. تو اتنی سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت ہیں، اور ان کی وحی کی روشنی میں ہم ما سبق کتب کے یا ما قبل کتب اور صحیفے جو ہیں ان کی گواہی دیتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک اصول ہے الفرقان. قرآن کا جو صفاتی نام الفرقان رکھا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فرق کر دے گا، یعنی ہم قرآن کے اصول پر پرکھ کر دیکھیں گے. یہاں تک کہ ہمارے ہاں تو یہ اصول پایا جاتا ہے کہ احادیث میں جب کوئی حدیث سندن یا روایتاً درایتاً دونوں اعتبار سے مصدقہ ہو اور قرآن کے ساتھ اس کی تطبیق نہ پیدا ہو رہی ہو تو ہم حکماً قرآن کو ترجیح دے دیں گے. یعنی ہمارے نزدیک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب بات بھی اصولی طور پر حکماً تصدیق کے اعتبار سے قرآن کے بعد آتی ہے، اپنے اس اپسٹمولوجیکلی اس کا آرڈر قرآن کے بعد آتا ہے. تو ما سبق کتب جو ہیں ان کو ہم آن دیئر اون اور انڈیپینڈنٹلی کیسے ہم جج کر سکتے ہیں؟ قرآن کی بنیاد پر کریں گے، یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ میری گزارش تھی. تو بہرحال وہ اصل موضوع کی طرف آئے نہیں. اصل مدعا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئیوں کے حوالے سے وہ کہتا ہے صدق اور کذب کے اعتبار سے آپ یہ محق امتحان ہے. اب وہ آئے نہیں رہے اس طرف، یہ فلاں حدیث میں یہ ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے. ٹھیک جی عامر بھائی جزاک اللہ خیر. اور بظاہر جو آثار نظر آ رہے ہیں نا، تو آثار یہی ہے کہ ادھر کسی نے آنے کی آج جرت نہیں کرنی. تو کیا خیال ہے، کنٹینیو رکھے بات کو یا پھر کیا کیا جائے؟ جی دیکھیں اہیر بھائی کیا کہتے ہیں، ان کو دیکھیں اگر کوئی موقع مل رہا ہے، کوئی بھائی لینا چاہتے ہیں. اچھا میں نے ایک بھائی کو اٹھایا ہے، احمد بھائی ہیں جنہوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی. میں ایک یہاں امتیاز بھائی، عدنان بھائی، آپ کی موجودگی میں ہی، یہ اہیر بھائی تو ہمارے اپنے فیملی ممبر یعنی ٹیم ممبر ہیں، آپ بھی فیملی ممبر ہی اوبویسلی. میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک روایتی طریقہ کار چل رہا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مارکیٹ کی طرح سب ہی کود پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی کی بات، کان پڑی بات سنائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی. تو یہ یہاں پر فرق کرنا بڑا ضروری ہو جائے گا. اصلاحات، ریفارمز کرنا بڑی ضروری ہیں گفتگو کے لیے، کہ ایک آدمی آئے، اس کے ساتھ اصول طے ہو، اس کے ساتھ بات ہو، اور براڈ کا طریقہ کار یہ ہو کہ ایک بندہ ایک ٹائم کے اوپر، یعنی جب آپ کسی نان مسلم کے لیے براڈ کر رہے ہیں تو اس ایک نان مسلم آئے اوپر، اس کا کوئی سوال ہے یا ٹاپک کے حوالے سے اس سے کوئی بات چیت ہونی ہے وہ ہو، اس کے بعد 5-10 منٹ جتنا وہ ٹائم لینا چاہتے ہیں، اس کے بعد ان کو کہا جائے ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیں، نیکسٹ آ جائیں. یہ ڈسپلن آنا اس لیے ضروری ہے، ورنہ تو یقین کریں کہ بات ہو ہی نہیں کبھی پائے گی، اور دست و گریبان والا ماحول رہے گا، تناؤ دکھائی دے گا، سٹریس ہوگا. تو وہ تناؤ میں کبھی بھی ڈائلاگ اور ہیلدی ڈسکشن تو ہو ہی نہیں پائے گی کبھی بھی. اس کا ایک مشورہ میرا یہ بھی ہے کہ مسلم جو پینلسٹ ہیں ان کے لیے الگ سے ٹائم رکھا جائے اپنے مسلمان دوستوں کے لیے، اور نان مسلمس کے لیے الگ سے پینل کو خالی رکھا جائے. یہ بڑا ضروری ہے بھائی، یہ میری گزارش تھی. میں عرض اس پہ عامر بھائی آپ کو کروں، اس میں ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی. امتیاز بھائی ٹک ٹاک پہ پرانے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آپ بھی ایگری میرے سے کر جائیں گے آہستہ آہستہ. ادھر آپ کہہ دیں نا کہ صرف مسلمانوں کے لیے، تو مسلمانوں نے نہیں آنا ہوتا، اور ادھر کہہ دیں صرف قادیانیوں کے لیے، تو انہوں نے نہیں آنا ہوتا. لہٰذا آپ اکیلے ہی بیٹھے رہیں بس.
इधर एक टिकटॉक के मोहल्ले में एक अजीब ही मुसीबत है। मैं पिछली बार भी तंग होकर छोड़ गया था, साल बाद वापस आया हूँ, इतने मैसेजेस लोगों ने पकड़ पकड़ के घसीटा है मुझे, आ जाओ, आ गया हूँ, बस वही शुरू है। बस इसमें ऐसे ही कुछ ना बीच बचाव का रास्ता निकालना पड़ता है। वो तो यही इसका है कि मतलब हम ये है बैठें, हाँ जी, सॉरी, हम यानी इसका बैठें, मतलब ये है बात कि शुरू हो। ये सॉरी मैं बात टोक रहा हूँ। इसका मतलब फिर ये है कि ये फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई हेल्दी प्लेटफॉर्म नहीं है डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए हेल्दी। हाँ ठीक है, एक टाइम पास के लिए, एक गपशप के लिए, कोई बंदा ड्राइव करके घर जा रहा है, कोई सुबह उठा है नाश्ता बनाने में उसको चाहिए, अच्छा फिर कोई अगर भाभी नाराज़ खफगी है भाभी की, तो चलो थोड़ा सा 5-6 घंटे साइड पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। तो ये टिकटॉक पे मेरे ख्याल से इस एतबार से मैं भी यूज़ किया करूँ, मुझे तो ये समझ मैं आया। आपको अर्ज करता हूँ, इसमें तरीकाकार ये है आमिर भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है, मोस्टली ऐसा ही है, लेकिन देखें इम्तियाज भाई, अदनान भाई जैसे हीरे भी इसी टिकटॉक पे मौजूद हैं सर, हम और आप जैसे लोग भी इधर ही खाकसार मौजूद हैं। अब अर्ज ये तो है, ताई कह रहा हूँ और भाई हैं, अब ना, नाम नहीं आपकी लूंगा ब्रॉड तो, है, आपसे मैं गिला, हाँ जी, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, आप पे हक है। आपसे तो गिला मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप होस्ट हैं, और इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई, देखें मैं मौजूद हूँ तो कोई और बात, मगर इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई की मौजूदगी में भी मैं ये चीज़ चाह रहा होता हूँ कि यार कोई बंदा है काम का, और ये मेरी शुरू से रही है, इससे मुझसे कई अपने भी खफा हैं कि यार की करता है मैं डाकू पाबंदियाँ लांदा जे, असी इतने कड़ा को बैठे हैं, मगर मकसद ये मैं कहने उसका का है। हल आपको वही बताने लगा था, अगर आप जी मुझे जी 30 सेकंड दें, मैं क्विकली ख़त्म करता हूँ बात को। ऐसा है कि इधर ना ये बस ऐसे ही है, ब्रॉड चला ली, ठीक है, हम लोग बैठे हुए हैं और भी दोस्त बैठे हुए हैं, जितने सुन रहे हैं आप, ये मैं उनको भी कह रहा हूँ भाई, हम बैठे हैं, बात चल रही है। एक असूल मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है, 1-2 मौके होते हैं, तीसरी दफ़ा अल्लाह होती है, वो आज मैंने कर दी है। अब आइंदा मौका भी नहीं होगा, ऐसा होगा कि मैं बैठा हूँ, गपशप चल रही है, चिल माहौल, कोई मसला नहीं, मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है, क्योंकि मैंने काम मोस्टली जो है ना रात को करना होता है, मेरा जो काम है मुझे रात को ऑर्डर आता है, मैं काम कर आता हूँ, 2 घंटे लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उतना कमा लेता हूँ जितना 24 घंटे में लोग कमाते हैं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती। अब आमिर भाई, उसमें तरीका हम ये रखेंगे कि जैसे ही कोई प्रोमिनेंट बंदा उनकी तरफ से या हमारी तरफ से आता है ना, तो बाकी सबको सलाम अलैकुम, जिन पे मुझे एतबार है कि ये शरारत नहीं करेंगे वो बैठे रहेंगे। आज तो एतबार का सत्यानाश उड़ गया ना, खैर बहरहाल, तो कोई उतना मेरा ट्रस्ट दोबारा जीत लेगा तो वो बैठा रहेगा, वरना फिर हम 3-4 भाई बैठेंगे, और इनका जो आएगा तो हम में सब म्यूट रहेंगे, एक बंदा बोलेगा हमारी तरफ से, एक बोलेगा उनकी तरफ से। ये उसूल अच्छा है, इम्तियाज भाई ने, मैंने भी ट्राई किया है पिछले दिनों, बहुत प्यारा माहौल चला है, इम्तियाज भाई परसों मेरे साथ रात थे, एग्री करेंगे, तो ये तरीका बस रखेंगे। मैं बात खत्म करता हूँ, इम्तियाज भाई से पूछ लें आप कैसा रहा था। जी इम्तियाज़ भाई, जी जी, इसके आपकी बाद बात मैं भी ठीक कुछ है, अर्ज करूँगा बिल्कुल। फिर। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, बात ऐसी हो, ठीक है, मैं आगे ही करता हूँ जी। आमिर भाई आप बात करें। मैं ये कहने लगा था, जज़ाकल्लाह आहिर भाई, आपने जो वजाहत की है मैं बिल्कुल, क्योंकि आप माशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी वाइज हमेशा ही हमें लीड करते रहे हैं, बताते रहे हैं और समझाते रहे हैं, तो इसमें आपका तजर्बा तो यकीनन काबिल एतबार है। उसमें जो मैं चीज़ समझा वो ये है, आम तौर पर टिकटॉक के ऊपर भी या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर होता ये है कि हम चाह रहे होते हैं कि पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसमें कोई शक नहीं है, और दीन के काम के पीछे मसलहत और हिकमत भी यही होती है कि हम चाहते हैं कि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कई दफ़ा होता ये है कि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कई दफ़ा उसूल तोड़ते हुए नज़र आते हैं, या बदमज़गी या बदअखलाक़ी या बदगुमानी होती या बदकलामी होती नज़र आती है, और ख़ास तौर पर जब अपने मुसलमान हजरात बैठे हों उस मामले के अंदर। तो मैं अपना एक उसूल, मेरी ज़ाती राय है, मैं ये रख देता हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने अगर आपकी बात पहुँचानी है तो वो उसूल की बुनियाद पर ही पहुँचानी है। अगर आप अपने उसूल के साथ स्टिक हो जाए ना, अल्लाह खुद ब खुद आपकी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, ये अल्लाह का वादा है। अब वो उसूल ये है कि यार हम आए, बैठे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, मिसाल के तौर पर नॉन मुस्लिम के लिए ब्रॉड हो रही हो, टॉपिक लगाओ, अब उसमें मुसलमान जब जुड़ेंगे ना तो वो प्रोडक्टिव बात नहीं हो पाएगी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ अलबत्ता जिस तरह आपने कहा कि अगर सेशन ओपन, पैनल ओपन कर दिया गया, उसमें मुसलमान दोस्त आएंगे, जो खास तौर, जो ऑब्वियसली उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड से एक्सपर्ट हैं, ये जानते हैं चीज़ों को, फिर कई इल्मी नुकात निकल कर सामने आते हैं, हवाला जात पर बात होती है, बड़ी सैर असल बात होती है, ये चीज़ है। बहरहाल मेरी अपनी ज़ाती राय में मैं समझता हूँ कि अगर जैसे अभी हम 4 लोग बैठे हुए हैं ना, यकीन करें ये 4 ही काफ़ी हैं। इसकी रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज़ भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, रिकॉर्डिंग जारी है ना,
वो रिकॉर्डिंग के अंदर सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। हवाले भी हमने मेंशन एक एक चीज़ डिटेल में कर देते हैं। अलबत्ता अगर कोई कादियानी आ जाता है, कोई नॉन मुस्लिम आ जाता है, बात होती है, तो वो बात के अंदर निखार पैदा हो जाएगा। एक कॉलर आया है, चेक कर लूं कादियानी है या नहीं। जी चेक कर लें, कादियानी स्पेशल हाँ है, अगर कादियानी जी हो जी तो ज़रूरी हो जाएगा जी। हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक मैं और क्विकली चीज़ बता दूं यार, कमेंट में लोग परेशान हो रहे थे। और भाई हम उनको घेरने के लिए वो सारा कर रहे थे मजाक। ज़िया भाई दोबारा भी आए हैं, इधर बैठे रहे हैं, लेकिन फिर डिबेट शुरू हो गई थी व्हाट्सएप पे। यही तो मैंने समझाया था कि थोड़ी सी गेम करते हैं ताकि बंदे आ जाएं ज़रा। यार आप लोग ना हौसला रखा करें, एडे हम कमले नहीं है कि हम लड़ने लगे आपस में। जब मैं गायब रहा हूँ इधर से तो वही पीछे हम यही बात कर रहे थे, तो फिर वापस आए हैं, उन्होंने हल्की सी शुगल किया है, हमने वो किया है कि ये देखेंगे, ओए होए होए देखो लड़ाई हो गई, कूद पड़ो भाई। और वो असर हुआ है, टेक्निक चली है। समझा करो यार, अब मैंने हर बार नहीं बताना ये। चलो जी चेक करते हैं कौन है जनाब। ना 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 ना, हाँ जी जी प्यारे, आप अहमदी हैं जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी? बहुत प्यारी आ रही है। आप अहमदी हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदी हूँ। मेरा एक लो जी। सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप इजाजत हैं बात जी करने की। आमिर भाई से पूछ लें रिक्वेस्टों की, वो इजाज़त देते हैं या सिर्फ सवाल जवाब की देते हैं? जो भी देते हैं उनसे पूछ लें। रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर मौजू से मुताबिकत रखेगी तो ज़रूर उसको सुन भी लेंगे, उस पर बात भी कर लेंगे। अगर मौजू से रिलेटेड नहीं है तो फिर हमें इख्तियार दीजिएगा। थैंक यू भाई, आप कर लें बात। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सिर्फ रिक्वेस्ट यही थी कि लास्ट टाइम भी अदनान साहब के साथ बात हुई थी, सैफी भाई वगैरह की, इस्लाम अहमदिया की। सिर्फ एक दफ़ा ही आए थे, तो रिक्वेस्ट ये थी कि अगर दोबारा भी आ जाएं। कोशिश काफ़ी की है सारों ने कि अदनान साहब के पास मैसेज चला जाए, तो अगर अदनान साहब बेहतर समझते हैं तो मोस्ट वेलकम। चलें, इसका तो अदनान भाई जवाब दे देंगे। मैं अभी वो जी आपको जवाब दे देते हैं। आपने या क्या इम्तियाज नाम भाई। लिया है? क्या नाम लिया आपने? क्या नाम है? आजम क्या? मैंने तो सैफी भाई कहा। अच्छा, आजम आजम सैफी। सैफी। आजम सैफी है ना, जी वो जो इंडिया से हैं। जी हाँ, उनको कहिएगा आमिर हक ना अभी भी इंतज़ार कर रहा है बुखारी की हदीस को तुमने ज़ईफ़ कहा हुआ है, उसके ऊपर ना वो तुम्हें चैलेंज दिया हुआ है। आज 5 साल होने को हैं, 4 से 5 साल। उसको कहें घर कब शिफ्ट हो रहा है और कब फ्री हो रहे हो। वो आज तक नहीं आया, पकड़ के लाएंगे उससे, मेरा पैगाम पहुंचाएंगे। उससे पूछिएगा आमिर हक को जानते हो आप? उससे सिर्फ पूछिएगा और उसे कहिएगा कि भाई वो कह रहा है कि तुमने कहा था अल्लामा आमिर हक ने एक ज़ईफ़ हदीस पेश कर दी, तो मैंने उसको व्हाट्सएप किया हुआ था कि आ जाओ, इस पर चैलेंज कर रहा हूँ, आके डिबेट कर लो, बात कर लेते हैं। वो मुझे उसने कहा था रमज़ान है, मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ। आज 5 साल गुजर गए हैं, 4 से 5 साल। चलें, जो भी आपकी उनसे बात हुई है, मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। वो हाँ, आप तो दोनों के अदनान दरमियान भाई में है। हाँ, तो तो जो अदनान भाई से भी रिक्वेस्ट तब भी चले कर सकते हैं आप जब हमारी आमिर पहुंचाएं। भाई, जी इम्तियाज आमिर साहब, भाई, आप आमिर भी भाई अगर आ एक सकते हैं। सेकंड भाई, एक सेकंड ये बताएं कि जी जी आप यूके में रहते हैं? जी भाई। आप यूके से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं इम्तियाज साहब, यूके से नहीं बात कर रहा। कहाँ से अगर आप बात आना कर रहे चाहते हैं हैं आप? मोस्ट आप भाई वेलकम। भाई ठहर तो जाओ ना, कहाँ से बात कर रहे हो आप? सिर्फ मैं पैगाम देने आया था आपसे। कोई इस टाइम आप कहाँ पे वो बैठे हुए इस वक्त ये बात करते हुए? आप यूके में नहीं बैठे हुए? नहीं नहीं, मैं यूके में नहीं हूँ। अगर साबित हो जाए यूके में है तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सर छुपाने मेरी वाली बात बात का ही नहीं। जवाब तो बात का जवाब देना। मैं अगर यूके में साबित हो नहीं कि हूँ आप यार। सर अगर नहीं नहीं साबित हो भाई, जाए, अगर साबित हो जाए तो फिर साबित क्या करना चाहते हैं? आपको इससे क्या हासिल होगा? सर आप ये तो बता देना, आपने इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट दी है, अगर हम बता दें आप यूके में इस टाइम बैठे हो तो फिर नहीं नहीं, मैं यूके में नहीं हूँ भाई, आपको बता तो रहा हूँ। एक मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, अगर साबित कर दें तो फिर क्या आपको मिलेगा साबित करने से? आप गलत बयानी क्यों करते हैं? मैं यूके में नहीं हूँ भाई। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। आपके वालिद का नाम क्या है? वो से भाई मैंने आपको सिर्फ यही तो रिक्वेस्ट बात दी है। है ना। ये देखो ना, ये आप लोगों की हिम्मत का लेवल है। अपने बाप का नाम आप नहीं बता सकते, अंदाजा कर लें जरा। किस वजह से? है कि क्या मैं हुआ? समझ नहीं पा रहा। मैं समझ नहीं नहीं पा रहा आप कि देखिए ना, एक मिनट इससे एक मिनट आपको फायदा क्या होगा। सर एक मिनट ठहर तो चले आप जाए बात ना कर लें। भाई, ठहर तो जाए ना। आप बोलने नहीं आप दे रहे, ये आप मुझे बात बताएं कर कि लें। आप मुझे चले आप बताएं कि बात कर लें। अगर किसी बंदे से उसके वालिद का नाम पूछ लिया जाए, इसमें कोई गलती तो नहीं है ना?
आपको इससे फायदा है कि मैं रहता कहाँ पे हूँ, मेरे वालिद साहब का क्या नाम है, ये इसलिए मेरे आपको दादा बता का क्या नाम है, मैं इसलिए आपको बता रहा इससे हूँ फायदा कि नहीं है ना आप इसमें। लोग ना देखिए आप लोगों को शौक है तबलीग का, अच्छी बात है यार, कम से कम अपना नाम मैं अपने आपसे वालिद तबलीग का। करने नहीं आया, मैं आपसे तबलीग करने नहीं आया इधर। मैंने भाई आपको डायरेक्ट कहा था कि यार रिक्वेस्ट है, बात तो, अगर आप ओहो रिक्वेस्ट के पीछे आ सकते हैं तो भाई आ मुझे जाएं, अपनी अगर नहीं बात तो कोई अल्लाह बात के नहीं। बंदे, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह के बंदे बात तो करने दो, ठहर तो जाओ ना, भाई उनको दरमियान में बात कर बोल रहे पड़ते दें, हो। आप रुक जाएं, उनको बात करने दें इम्तियाज भाई को, फिर आपकी रिक्वेस्ट पे भी तबसरा हो जाएगा। अदनान भाई तो बोले ही नहीं अभी। जी इम्तियाज भाई। अच्छा आमिर भाई, एक तो ना मैं ये चीज़ लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहता था कि ये वो कौम है कि जो अपने बारे में कहती है कि ये सहाबा की जमात है, अपना नाम नहीं बता सकते, वालिद का नाम नहीं बता सकते, ये इन लोगों के खौफ का आलम है। एक बात। दूसरी बात है, कहते मैं तबलीग करने नहीं आया। भाई आप जब हमें बुलाने के लिए आए हैं कि जी आएँ और आप लोग आके दीन के बारे में बात करें, तो ये बात कहना, हमें दीन की बात करने के लिए बुलाने के लिए आना, और खुदा के बंदे इसको ही तबलीग भी कहते हैं। एक बात। अगली बात ये है कि आज हम पे एक एहसान कर दें। मैं कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी आपका बता के जाऊँगा कि एक आदमी आया था, उसका मुझे नाम उसने नहीं बताया, वालिद का नाम नहीं बताया, लेकिन नहीं मैंने अपना लाइव Q&A होगा। आप लोगों को इजाज़त होगी जो तमन्ना करती है सवाल पूछना, हमें भी इजाज़त होगी, हम जो चाहेंगे सवाल पूछेंगे। सवाल ज़रा दीन के बारे में होगा, दोनों मज़ाहिब के बारे में होगा। जो आदमी भी आपकी तरफ से बात करेंगे ना, अपनी जमात से बात कर लो कि भाई ऑफिशियल तौर पे भले किसी मुरब्बी को अपॉइंट कर दो, किसी को, लेकिन जमात ये कहे कि जनाब ये हमने 1 2 3 4 जितने भी हों, ये ऑफिशियल बंदे अपॉइंट कर दिए, ये बात करेंगे और पूरी दुनिया के सामने लाइव Q&A होगा। मैं अल्लाह को गवाह बना के हल्फन कसम उठा कहता हूँ, कादियानियत के पास अपना मुकदमा किसी एतबार से साबित करने के लिए कोई दलील नहीं है। और वो मुकदमा क्या है कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो थे वो अपने दावा मसीहियत और दावा महदवियत में वो सच्चे थे, ये उनके दावे थे, इसमें वो सच्चे थे। ये मुकदमा सारी की सारी कादियानी जमात मिल के साबित नहीं कर सकती। अच्छा भाई, अब बजाय आपका जी बड़ी बड़ी बढ़ के मारे, कोई मसला नहीं है, आपको दरख्वास्त कर रहे हैं, आप जो हमें बुलाने के लिए आए हैं, हम पे एक एहसान कर दें, ऑफिशियल कोई पैनल बनवा दे अपनी जमात का, प्लेटफॉर्म तय करवा दें, लाइव Q&A करवा दें, जिस तरह का मर्जी सवाल वो करें, हम करें, ताकि दुनिया को पता चले कि दलाइल हैं किस तरफ। अब करें बात आप। चले बात करने की इजाजत है, बोलेंगे तो नहीं बीच में। जी इम्तियाज साहब, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है आवाज, आप बात कीजिए जी, कोई भी नहीं बोलेगा जी। जी जी शुक्रिया अदनान साहब। जी मैं तो कासिद के तौर पे आया था रिक्वेस्ट करने कि अगर आप लोग आ जाएं ठीक है, अगर नहीं आना चाहते वो आप लोगों की मर्जी है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात है, मैंने अपना नाम बता दिया था और मोहम्मद अब्दुल्ला दोबारा बता देता हूँ, अब्बा जी का नाम भी बता दें। डरने वाली बात नहीं है। तो यही बात थी और कोई नहीं। आपके जो आप कह रहे थे ना कि हमारी मेन प्लेटफॉर्म पे बात हो, वो आपकी हुई हुई है, MTA पे भी हुई हुई है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं आना चाहते, आप लोगों की मर्जी है, बस यही था। अच्छा चलिए, अभी बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया आप लोगों ने पहली टाइम बात दिया। तो ये है, मैं जा रहा हूँ, शुक्रिया। पहली बात अब भाई जाने से पहले शुक्रिया सुन तो लो ना, सुन तो लो जाने से, मैं ऐसा नीचे थोड़ी बैठ के होता सुन है। रहा हूँ। नहीं नीचे की मैं नीचे यहाँ बैठ सुनो के ना, सुन ताकि भाई यहाँ पे सुनो ना, क्योंकि चलिए, मेरे आप पास बता आपकी, दें। और भाई मेरे पास लोगों ने आपकी तस्वीर बता भेजी दें, हुई है, बता सारा दें। कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ आपका पर्दा रख रहा हूँ सिर्फ। सुनो जरा मेरी बात को। नहीं नहीं, मैं वो आप अब मेरे ख्याल भाई से किसी और के साथ मुझे। अब भाई मेरी बात सुन लो ना, अपने अब्बा जी का नाम बताओ जी फिर, बताओ जी अपने अब्बा जी का नाम बताओ उससे फिर। नहीं, मैं बताने से झिझक नहीं रहा, पर उससे फायदा क्या है? चले आगे चलते हैं, लोगों को समझ आ गई। अच्छा आगे देखें जरा। नहीं फायदा क्या है उससे? आप मेरे आपने सवाल का भी कहा, जवाब दें। और सुन तो लो ना, आपने कहा जी कि आप मेरे सवाल MT, का भी जवाब दे दें भाई। जी दे देता हूँ, देखिए जी दे मैं देता एक मिनट इम्तियाज भाई, मैं बता देता हूँ जी फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इम्तियाज भाई जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, आप वो हैं कि नहीं और आप किधर हैं, ये फ़ायदा हूँ। होगा। हाँ बिल्कुल। कॉमन सेंस की बात है, समझदार आप मुझे बंदे लग रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्यों पूछ रहे हैं और आप क्यों छुपा रहे हैं, सबको पता चल रहा है। आप समझ मैं रहे हैं कि छुपा ये कुछ नाम भी नहीं छुपा रहा के यार। आपको स्मार्ट मूव प्ले कर रहे हैं, वो आप और ऊपर से नहीं पूछ रहे हैं नहीं फ़ायदा क्या है उसका। भाई फ़ायदा वही है कि या आप सच्चे साबित होंगे या इम्तियाज भाई, ये फ़ायदा है, पब्लिक को पता चल नहीं जाएगा। यार,
اور میں عامر وہ بندہ بھائی ہوں ہی نہیں, پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. چلیں جس عامر بھائی جس طرح عامر بھی بھائی ہے ذکر کرتے عامر ہیں بھائی دیکھیں عامر بھائی دیکھیں پھر وہی لوگوں کا ہم ٹائم بچانا چاہتے ہیں. ان کی پروفائل پہ جو فوٹو ہے وہی فوٹو میرے پاس ہے. چل آگے چلتے ہیں مارل. زبردست ہو گیا. اچھا جی بات میرا پیغام یہ لے کے جائیں گے امتیاز بھائی, ذرا ان سے یہ بھی پوچھیے گا کہ جو ان کا سیفی چیمپئن ہے نا جی, اس سے کہیں کہ وہ عامر حق 4 سال سے انتظار کر رہا ہے, میرا پیغام بھی پہنچائیں. ذرا یہ لے کے جائیں گے, قاصدین کو بھی بنائے نا ذرا, کہ ہوا تھا سر قلم قاصدوں کا, یہ ان کے شہر میں دستور دیکھا, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آتے ہیں کہ نہیں. جی جی شکریہ جناب. اچھا چلیں جناب, اب مجھے آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی جناب جی. آپ کو وہ پتہ نہیں ایم ٹی اے پہ بلایا گیا تھا, فلاں کیا گیا تھا فلاں. اب ان باتوں کے بجائے اس کی تفصیل میں جائیں. سمپل سی آپ سے درخواست ہے, بتائیں کہ کس آفیشیل بندے کے ساتھ آپ ہماری بات کروا سکتے ہیں, بتائیں ذرا. امتیاز صاحب, میں بات اپنی دوبارہ ریپیٹ کروں گا اور پھر میں جاؤں گا کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں, امتیاز صاحب بھی عدنان صاحب بھی, تو آپ اسلام احمدیہ کر کے ٹک ٹاک کا نام ہے, اعظم سیفی صاحب چلاتے ہیں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں, جس مرضی بھی موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آ جائیں, موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, تو شکریہ. چلے آپ نے اپنی آپ وہی ایک طرفہ بات بار بار, چلے چھوڑ دو. یہ بتائیں کہ عامر بھائی نے جو بات کی ہے کہ عامر سیفی ان سے ایک, وہ آصف جو بھی اعظم سیفی جو بھی ان کا نام ہے, وہ ان سے کوئی وعدہ کر کے تو فرار ہو گئے تھے, اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ اب وہ بھاگ گئے ہیں, کیا کرے بندہ؟ اس طرح کے لوگ ہیں یہ. اور عامر بھائی میرے دیکھیں نا, ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھائی تم بتا دو اپنے والد کا نام, چونکہ ہمارے پاس جو اس کی فوٹو ہے وہی فوٹو اس کے پروفائل پہ لگی ہوئی تھی. بالکل. جس بندے کا لے کر آیا ہے پبلسٹی کرنے کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کو سن کوئی نہیں رہا, اور امتیاز اور عدنان کے پاس جا کے پبلسٹی کریں گے تو چلو 4 لوگ ادھر بھی دیکھنے آئیں گے کہ بھائی ادھر کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے, یہ جو قاصد بن کے آ رہے ہیں, یہ جو کبوتر بھیجے جا رہے ہیں, یہ جو بلبلیں بھیجی جا رہی ہیں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں. ان کے پاس وہ چیز نہیں رہی کہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی بات کر سکیں, لہذا بندے گھیرنے کے لیے آئیں. جی فلانا, اچھا نام بھی پورا اسلام احمدیت کر کے فلانا کوئی ہے, اور جناب یہ ہے, اور وہ اپنے براڈ کرتے ہیں اور اپنا ایسے کرتے ہیں, لہذا آپ بھی وہاں آئیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. لو جی, میں نے احمدیت کی تبلیغ کو 200 سے 300 ملکوں کے اندر پھیلا دیا. جی 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 اپنا عدنان بھائی بات رہ گئی. اس سے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں, نہ انگ چینا نہ نیند نینا, نہ آپ آوے نہ بھیجے بتیاں. یہ ان کی کیفیت ہے. اور یہ بھائی جہاں تک میرا حسن ظن ہے کہ ہم ان کو مل چکے ہیں اور یہ ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں, اور ہمارے ساتھ انٹریکشن, یہ وہی صاحب ہے امتیاز بھائی آپ کے خیال میں؟ جی ہمارا غالب گمان یہی ہے, لیکن آگے سے وہ تصدیق بھی نہیں, ان سے کہا ہے کہ ابا جی کا نام بتا دیں, جو کہ آپ کی فوٹو تو وہی ہے, لیکن آگے سے دیکھو ان پہ خوف طاری ہے. جی اور یہ عامر بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آفیشیل ہیں, باقاعدہ جماعت کے اپوائنٹڈ آفیشیل ہیں لندن میں, برطانیہ میں. تو اب دیکھیں یہ اگر آ کے ہمیں اس طرح بلا, اور ہمارے ساتھ اگری کر کے گئے تھے, کہ جی ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے, ڈائلاگ کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, پبلکلی کریں گے, اور اصول اور ضوابط بھی طے ہوئے تھے. تو اس کے بعد کوئی ان کی طرف سے کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں, ابھی تک وہ بتیاں نہیں آ رہی ان کی طرف سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجبوری ہے. ان سے یہ پوچھے نا کہ گھر ابھی تک شفٹ کیوں نہیں ہوا, یہ کون سا گھر ہے؟ جی بالکل. اور عامر بھائی ہم یہاں پہ ایک چیز دوبارہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیں, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم نے ان سے بارہا کہا کہ اپنی تصدیق آپ کروا دیں, اپنے والد صاحب کا نام بتا دیں. لیکن کیونکہ ہمارا تو غالب گمان یہی ہے, تمام کرائن یہی تھے کہ یہ وہی شخص تھے. اگر وہ بتا دیتے, ہم غلطی پہ ہوتے, ہم غلطی مان لیتے, لیکن انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی. جی اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم ان کی ابھی بھی جو ہے نا عزت کرتے ہیں دل سے, اور ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا, تھوڑا وقت گزرا, 3-4 گھنٹے بڑی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ, بڑے پر تہذیب ماحول میں, اور ہم اسی طرح آگے بھی جانا چاہتے ہیں. ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ ہمارے انسانی بھائی ہیں, اور ہم ان کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں اور اپنی آخرت خراب نہ کریں چند ٹکوں کے عوض یا چند مراحت کے عوض جو ان کو جماعت سے ملتی ہیں.
گھر ملا ہوگا, فیسیں ہوں گی, گاڑیاں ہوں گی, پیسے ہوں گے, جو بھی ہوں گے, اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حق جان بوجھ کے بھی جان کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے مرزا صاحب کی کتابوں میں کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کتنے جھوٹ ہیں, کتنی جو ہیں وہ جھوٹی نسبتیں ہیں لوگوں کی طرف, یہ سب کچھ ان کو پتہ ہے. لیکن یہ جان بوجھ کے یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیا ہوا ہے, دھوکے میں ہے کہ شاید کوئی ایسا دھاگا ہو جس سے ہم لٹک کے مرزا صاحب کے پیروکار بن کے جو ہے نا بخشے جائیں. پر یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مرزا صاحب سے جتنے بھی دھاگے لٹک رہے تھے وہ سب ٹوٹ چکے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہے, اور آپ جان بوجھ کے جو ہے کفر پر تلے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری سٹریمز پہ آئیں. جو سوال ابھی آپ آئے ہیں, ماشاءاللہ آپ ایک آفیشیل ہیں جماعت کے, ظاہر ہے بغیر علم کے تو نہیں آپ کو آفیشیل بنا دیا, آپ کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے. آپ آ کے ہمارے ساتھ گفتگو کریں, علمی گفتگو کریں. وہ لائیں, احمد کو بھی لائیں, اس کو بھی لائیں, راہیل کو لائیں, اس کو کہیں یہاں ٹک ٹاک پہ آ جائے. ہم یہاں موجود ہیں, پہلے ہم نہیں تھے, اب آ گئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ شور ڈالا ہوا تھا, آپ لوگوں نے لوگوں کو گالیاں نکال رہے تھے. تو ہم علمی گفتگو کرنے, ہم بات کو علم کی طرف موڑنے کے لیے آئے ہیں. یعنی مچھلی منڈی سے بات کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ مچھلی منڈی بنائی ہوئی ہے نا آپ نے, چیخو پکار, گالیاں, گالم گلوچ, گندی گفتگو, اس سے ہٹانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں, ماحول صاف کرنے کے لیے آئے ہیں. عامر بھائی پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا ہے, یہ ٹک ٹاک کا کیا چکر ہے. تو اصل میں یہ ہے مچھلی منڈی عامر بھائی, لیکن یہاں پر انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ لوگوں کو دکھا دیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, ہمارا طریقہ کیسا ہے گفتگو کرنے کا. کوئی گالی نہیں, کوئی انسلٹ نہیں, کوئی نہیں, صرف حقائق پہ مبنی بات ہوگی. تو آپ لوگ ہمیں, آپ انشاءاللہ. قاصد بن کے آپ آئیں ہمیں بلانے, ہم آپ کو بلاتے ہیں, آپ تشریف لائیں. زیادہ آڈینس ہے, زیادہ لوگ سنیں گے آپ کو. اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ ہے نا. آپ کا مقصد تو تبلیغ ہے کہ لوگوں کو احمدیت کی طرف راغب کریں. تو یہ آپ کے لیے گولڈن موقع ہے. آ کے امتیاز بھائی سے بات کریں, عامر بھائی سے بات کریں, مجھ سے بات کریں, یہ آہیر بھائی ہیں, ہم سب لوگ موجود ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ بھئی کیوں احمدیت کیوں صحیح ہے, ہم کیوں اور ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جان بوجھ کے ہم جہنم چلے جائیں گے اور سچے نبی کو جو ہے چھوڑ دیں گے یا اس کا انکار کر دیں گے. آپ ہمیں ثابت کریں کہ جی سچا نبی تھا مرزا غلام احمد قادیانی, اور سچا انسان تھا, اپنے دعووں میں سچا تھا, مہدویت یا مسیحیت کا جو دعویٰ اس نے کیا تھا. تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی پیروی کریں گے. صرف سچ بتائیں, ہمیں سچ دکھائیں کہاں ہے. اس کے برعکس ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم اس آدمی کو شریف انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سچا تو دور کی بات ہے. جی جی امتیاز بھائی, عدنان بھائی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا میں امتیاز بھائی کی جگہ عدنان بھائی کا نام لے جاتا ہوں. عدنان بھائی کی جگہ, اللہ برکت دے میرے دونوں بھائیوں کو. اچھا ایک ہی بات ہے, ہم ایک دوسرے کا ذل اور بروز ہیں. ماشاء اللہ جی, کیا بات ہے. دیکھو جی, حصول برکت کی بات بھی ہو گئی. اچھا عامر بھائی, آپ لوگوں کی پرمیشن سے میرے خیال سے استاد عدنان کے کوئی ہیں, بہت دیر سے بیچارے کہہ رہے ہیں بس یار صرف 30 سیکنڈ لے دو, کوئی ایمرجنسی بات ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو, ورنہ نہیں تو میں اگلا کالر کی طرف بڑھتا ہوں, چیک کرتا ہوں کون ہے نہیں, میں آپ کو قادیانی. ایک چیز بتا دیتا ہوں فاروق بھائی. میں چاہ رہا ہوں کہ بڑی پھرتی کے ساتھ کو 3-4 کالرز لے لیے جائیں تاکہ ان کا بھی حصہ جو ہے وہ ڈل جائے, اور امتیاز بھائی اور عدنان بھائی سے جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی فلو میں آپ لے لیں. تو مختصر ظاہری بات ہے ٹائم لیں گے تو پھر آگے اس کو کنکلوڈ کر دیں گے, اور پھر میں بھی انشاءاللہ 2-3 کالرز کے بعد اجازت دوں گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ان سے بات ہو جائے, وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی آئے ہیں تو کوئی سوال تھا یا کوئی بات تھی تو ہوئی نہیں. جی احمد جلدی سے, احمد میرے پیارے بھائی جلدی سے کال ڈال لو یار, میں آپ کو لے لیتا ہوں کوئکلی. پھر نا 2-3 بندے لائن میں ہیں, ذرا ان میں سے چیک کرنا ہے کون جناب جماعت قادیان کا شکار ہے. جی کدھر ہو احمد, آپ کدھر ہو میرے پیارے؟ اب سن بھی رہے ہو کہ صرف ٹائپ کیے جا رہے ہو؟ ہاں آئیے, اوکے یہ لو جی. السلام ہاں جی بولیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے چاروں استاد محترم, آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. سر میں صرف آپ کا ادنا سا خادم ہوں, نہ مجھے بولنا آتا ہے. بس میں آپ کی سارے اسٹریم میں 12 گھنٹے کی ہوں, 8 گھنٹے کی ہوں, تمام مکمل سنتا ہوں, چاہے زیتون پہ ہو, چاہے امتیاز پہ ہو, چاہے عدنان راشد پہ ہو. اور آپ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بنا کر فیس بک پر بھی وائرل کرتا ہوں. بس بھئی آپ کے ساتھ خدمت کر سکتا ہوں, دعاؤں کی درخواست ہے.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. خدمت کا لفظ بس اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اگر آپ اس کی ڈائریکشن کر دیں تو ہم بھی اور آپ سے راضی ہیں. سر ویڈیو بھی لگاتا ہوں تو آپ کے ہی نام سے ہے، کوئی اپنا اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا ہمارا. نہیں آپ کے ہی سر مونوگرام نام ہوتے ہیں. دیکھیں، بس ایک گزارش ہے آپ کے مونوگرام آگے صرف مطلب کہنے کا مطلب آپ کا چینل مطلب لوگوں تک پیغام آپ پہنچائیں گے، میں نہیں پہنچا سکتا، تو اس لیے بہت اچھا لگا. بس میری ایک گزارش سنیں، اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. ہمیں دیں دعائیں، ہمیں صرف آپ دعائیں دیں، اور باقی جتنی بھی یہ تعریفی کلمات ہیں سب کا حق، سب سے بڑھ کر تعریفوں کے لائق میرا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور یہ سب اس طرف منسوب کیا کریں، اجر آپ کو پھر ملے گا. اگر آپ یہ سوچتے رہے نا کہ کوئی فاروق کی خدمت ہو رہی ہے تو بھائی جان میرا تو اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا میرے پیارے؟ باقی اللہ پاک نے ذریعہ تو بنایا ہے نا انسان کو، اللہ پاک اس کا اجر تو دے گا نا آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی آپ نے اور استاد عدنان سے کوئی بات کرنی ہو فرما لیں، کر لیں. عدنان بھائی بس یہی تھا کہ بس ان کی پروگرام کوئی ایسا پروگرام نہیں جو میں مس کرتا ہوں، سارے کام چھوڑ کر میں ضرور سنتا ہوں. ویسے میرا نام مکمل امتیاز میمن ہے. امتیاز احمد اچھا میمن. اچھا، آپ تو پھر ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوتا ہوں زیتون پہ، آپ کو آپ آتے ہیں نیچے ہمیشہ. امتیاز احمد میمن. اللہ تعالیٰ جناب آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے بھائی. امتیاز آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ ضرور، جو آپ کے جو ایک دن پہلے جو پروگرام کے وہ ضرور میں وائرل کرتا ہوں فیس بک گروپ پہ، اور تقریباً 1000 لوگ ضرور دیکھتے ہیں اس کلپ کو. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میرے بھائی کو. بہت شکریہ امتیاز بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. میمن صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائیں، اور بہت شکریہ، اور اللہ آپ کا اس اجر میں حصہ بھی ڈالیں، کیونکہ آپ پھیلا رہے ہیں پیغام کو، تو جاری رکھیے انشاءاللہ اس اچھے کام کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہاں جی، نیکسٹ کون ہے جی؟ کوئکلی تھوڑا سا میں کوئکلی چلوں گا کیونکہ مجھے حکم آیا ہے کہ ذرا جلدی سے دیکھ لیں کون ہے. ہاں جی، بفرنگ پہ نہیں کنیکٹ ہو پا رہے، سوری، آگے بڑھنا پڑے گا. نیٹ ٹھیک کر لیں بھائی، نیٹ ٹھیک کر لیں. جی نیکسٹ جی میر صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی سر فرماتے جائیں. جی سر، میں یہ امتیاز بھائی ہیں، عدنان راشد بھائی، عامر حق بھائی، سارے دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی ان کو سنتے رہتے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک جزا دے. میں نے عدنان راشد صاحب کے سے پوچھنا چاہتا تھا، ویسے تو مجھے پتہ ہے لیکن میں ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارے چند لوگ جو ہیں گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بے شک قادیانی جو گالی باز ہیں بہت بڑے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لوگ کچھ جذباتی ہو کر جواب میں آئی ایم دا ریئلی اینڈ دا سوری. نیکسٹ آگے بڑھوں گا. میں صبح سے یہی تو کہہ رہا ہوں، سنا ہی نہیں کسی نے کہ بھائی ٹھیک ہے جو کر رہا ہے اللہ ہی پوچھے گا. آپس میں ایک اصولی موقف ہم نے دے دیا ہے کہ نہیں دینی چاہیے. اب وہ ہمارے لوگ جو ہیں نا ان کو معاف کریں، چھوڑیں، اللہ ہدایت دے. نیکسٹ کون ہے؟ ناراض بھی نہیں ہونا، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اپنا. جی ہاں جی، السلام علیکم. ہیلو. یہ میرے خیال میں اپنا اہیر بھائی ہمارے ایک بھائی ہیں، شاید یہ وہی ہیں. وہ معذور ہیں ماشاءاللہ، وہ نا ہر طرف سنتے ہیں بات کو، لیکن نہ وہ شاید معذور ہیں. ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. یہ وہ بڑے لکھ رہے ہیں پیارے نیچے، ہمارے یس بھائی، یس. بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں جی. اکثر اگر یہ وہی ہیں تو یہ جناب 8 10 گھنٹے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. وہ چیٹ میں انہوں نے تصدیق کر دیا. اللہ اکبر، ہاں جی، لا حول ولا قوت اللہ الا باللہ. زندہ باد اللہ طارق بھائی، زندہ باد. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے میرا پیارا بھائی. اللہ آپ کو قبول ہماری کرے. بھائی آپ نے ہمارے لیے خاص دعائیں کرنی ہیں، اور یقیناً دعائیں کرتے ہیں. آپ سٹریمز دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہمارے لیے خاص دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں اور اس کام کے لیے استعمال کریں، اور ہمارا جو اینڈ بھی اللہ کے راستے میں کام کرتے ہو، یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ کے راستے میں ہوں اور اللہ اسی حالت میں ہمیں اٹھائیں. آمین آمین. جی عامر بھائی یہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں یار. میں ان کو دیکھتا ہوں جب سے ہم سٹریمز کر رہے ہیں، میں تب سے ان کو دیکھ رہا ہوں. اگر سٹریم 12 گھنٹے بھی چلی ہے نا، اپنی ویل چیئر پہ 12 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ میں بتاتا چلوں، وہ نیچے کہہ رہے ہیں کمنٹ میں کہ آئی لو یور ورک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو پشتو کے اندر بھی کچھ اس پر پروگرامز جو ہیں ہمارے پختون بھائیوں کو یا پشتو سپیکنگ بھائیوں کو پروگرام ختم نبوت کے اور رد قادیانیت کے اوپر کرنے چاہیے. یہ ان کا پیغام ہے جی.
جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ بس کوئی اسباب پیدا کرے جی کہ ہر زبان میں یہ کام ہو جی۔ انشاءاللہ کوئی ڈھونڈتے ہیں اپنا خان بھائی جو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہیں تو بہت سارے انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی ہیں ایک دو بھائی. ہم کوشش کریں گے کہ یہ پشتوں میں بھی کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ اس مسئلے میں انشاءاللہ. ویسے میں یہ بتاتا چلوں طارق بھائی کا مشورہ بڑا اچھا ہے کیونکہ پشتوں میں شروع ہوا نا تو باز مسجد کوئی بھی نہیں آئے گا پھر جی. ہو عامر بھائی آپ کو پتا ہے مرزا صاحب کے تو فیوریٹ ہیں پٹھان نا، وہ ان کے بہت قریب آ جاتے تھے جب مناظرہ ہوتا تھا ذلی بروزی طور پہ. اندازہ کریں کہ پٹھان کوئی اتر گیا اس میدان میں، وہ کوئی پتہ نہیں ذلی بروزی طور پہ نا خواب میں آئے خلیفہ کے مرزا صاحب جناب پورشے پہ بیٹھے ہوئے لانگ ڈرائیو پہ اس کو لے کے جائیں اور کہیں اوے میری بات سن مسرور، تے قسم سے اگر تو تھوڑی میری عزت چاہتا ہے نا یہ پٹھانوں کو کبھی نہ ان کی بات مت سننا اور ان کی پابندی لگا ان کی براڈوں پہ. اصل میں مرزا صاحب کو پٹھانوں سے پتہ خوف کیوں آتا تھا؟ اس لیے کہ مرزا صاحب کی پیدائش کا ہی وقت تھا یہ 1839-40 کا ٹائم جب پٹھانوں نے استعماری نظام کی دھجیاں بکھیر کے نا ان کی پوری فوج کو نیست و نابود کر کے، بلکہ ایک ہی بندہ چھوڑا تھا جلال آباد آیا تھا ڈاکٹر، پتہ نہیں آپ نے یہ ہسٹری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اس کے اوپر ولیم ڈال رمپل نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے ریٹرن آف اے کنگ، ٹھیک ہے، ابھی ریسنٹلی حال ہی میں چھپی ہے. یہ فرسٹ اینگلو افغان وار کی ہسٹری ہے. 1839 میں شروع ہوئی تھی جب مرزا کی پیدائش ہے اور 1841-42-43 میں یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا. پٹھانوں نے ایک بھی بندہ انگریز فوج کا نہیں چھوڑا تھا، ایک ڈاکٹر زندہ چھوڑا تھا، صرف ایک ڈاکٹر زندہ چھوڑا تھا جس کو خبر دینے کے لیے جلال آباد کے قلعے بھیجا تھا. تو مرزا صاحب پٹھانوں سے اس لیے بہت زیادہ خائف تھے کہ بھئی برطانوی استعماری نظام کا انہوں نے یہ حال کر دیا تو پھر تو ہمارا کیا ہوگا. پھر اسی لیے وہ بادشاہی مسجد میں نہیں آئے نا، یہی تو وجہ ہے. جی جزاک اللہ جی. چلیں جی نیکسٹ. اچھا میں نے فرسٹ ٹائم ان بھائی سے ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگا یار. میری طرف سے یقین کریں ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی مشکلات ہے زندگی میں اس کو حل کرے. اور یقین کریں یار ہم تو کچھ بھی لوگ نہیں ہیں عامر بھائی، دیکھیں نا اللہ نے ہمیں ہر چیز صحیح سلامت دی ہے اور ہمارے دلوں میں اللہ نہ کرے کبھی یہ آ جائے کہ ہم نے بڑا کوئی تیر مار دیا یار. اس بندے کی ہمت کو سلام ہے، دیکھو یار وہ کیسے وہ بیٹھا ہوا ہے، جتنی وہ سپورٹ کامنٹ لائک کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بات بھی یاد دلاتا چلوں، ذکر خیر ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل اور توفیق سے نوازا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا اور ایک انسپریشن کا سبب بن جاتے ہیں ایسے ہمارے بھائی. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا واٹس ایپ وغیرہ پہ جو گروپ بنتے تھے، ایک بھائی تھے وہ بہرے تھے، یعنی وہ سن نہیں پاتے تھے صرف بول پاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ او یس وہ ابھی بھی ہیں فیس بک پہ، وہ ہر کمنٹ میری ویڈیو پہ کرتے ہیں. جی تو امتیاز بھائی، عدنان بھائی، آپ جذبہ چیک کریں لوگوں کا، ختم نبوت سے وابستگی، ان کی محبت اور الفت چیک کریں کہ وہ زیتون پہ آ کے لکھ کے صرف بول دیا کرتے تھے، بات بولنا آتا تھا انہیں، سن نہیں سکتے تھے. تو کیمرے میں آ کے زیتون کے اوپر ان کے کئی پروگرامز ہیں، وہ لکھ کے بات کر کے تو پھر اس کے بعد وہ سن نہیں سکتے تھے، وہ کہتے تھے میں کمنٹ میں چلا جاتا ہوں. تو پھر وہ کمنٹری سنا کرتے تھے، لوگ ان کو کرکس نکال کر بتاتے تھے، واٹس ایپ کے گروپس میں چیٹس کے اندر پڑھتے تھے کہ ڈیبیٹ میں کیا ہوا، پوچھتے تھے کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اچھا پھر اسی طریقے سے ان کی ساری ریسرچ فیس بک کے اوپر ماشاءاللہ وہ لکھ کے کیا کرتے تھے. یہ جذبہ ہے لوگوں کا، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. چلیں جی آگے بڑھیں، میرے پاس 2-3 منٹ ہی ہیں بس انشاءاللہ. جی میں بھی انشاءاللہ 5 منٹ تک اجازت لوں گا جی، انشاءاللہ 5 منٹ تک میں بھی انشاءاللہ جی اجازت لوں گا. ہاں جی عدنان بھائی بالکل. وہ بھائی بار بار لکھ رہے ہیں کین آئی ہیلپ ود ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. بالکل بھائی، آپ کا جو دل کرے جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، سر آنکھوں پہ ہمارے. اگر آپ کے پاس استاد امتیاز کا نمبر ہے آپ ان سے لے لیجئے گا میرا، آپ بالکل، یا آپ اگر ان کے لیے آپ کا میسج ہے تو بھی آپ جس کے لیے بھی آپ کا میسج، آپ جو آپ کو اچھا لگے آپ کریں، نو پرابلم. اب میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا، ورنہ ای میلز تو سب کے چینلز پہ ہیں. اوکے جی. محمد زوریز، نیٹ کا پرابلم لگ رہا ہے، ڈسکنیکٹ کروں گا. آگے بڑھیں گے. ہوز نیکسٹ، آتے جائیں. یہ کال میں نے نہیں اٹھانی جو ابھی اوپر ڈلی ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ون مائی ٹرسٹ برو، پہلے یقین جیتنا پڑے گا جو توڑا تھا. گولڈن فار ایور. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। आप सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों जज़ाए खैर दे और सलामत रखे, आमीन। मेरा भाइयों से सवाल है कि जो हमारे मुसलमान जो हैं कादियानी ब्रॉड्स के ऊपर जाके अपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं और उनके ख़िलाफ़ प्रूफ देते हैं और ख़त्म नबूवत का जो कॉज है आप ही छोड़ें इन बातों को, छोड़ दें, बस अल्लाह हिदायत दे, छोड़ दें। असल में मिजाज ही नहीं है हमारा यहाँ पे, ना किसी के दूसरे के खिलाफ बात करनी, ना सुननी, ना शिकवे, ना शिकायत, ना उसके फैसले, ना हमारी माननी है किसी ने, ना किसी ने सुधरना है, ना किसी ने समझना है। तो फ़ायदा ही क्या है बात, ये एक और इजाफा होगा इस पूरे झगड़े में ना, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी पंचायत में ये एक और इजाफा होगा। आप कोई और पॉजिटिव बात करें इंशाल्लाह, कोई कंस्ट्रक्टिव बात। मैं ना इस नतीजे पर पहुंचा हूँ एक अरसे के बाद कि इसका तरीकाकार ये है कि इंसान ना दूसरों को बदलने की जब कोशिश करेगा ना तो उससे होती है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट इंसान के लिए बड़ी इंजूरियस है, वो डीमोटिवेट कर, डिसअपॉइंटमेंट इज इक्वल टू डीमोटिवेट होना। डीमोटिवेशन का मतलब ये है कि आप जो बेहतर प्रोडक्टिव काम कर रहे हो ना, पॉजिटिव, उससे भी चले जाते हो। इसका वाहिद हल है, अगर आपने अपने अंदर चेंज लेके आनी है ना और अपने आप को रिलैक्स करना है दीन के काम में, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो हदीस में अल्लाह के रसूल ने बताया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तूबा लिमन शगला आइबुहु अन गैरी, उस बंदे के लिए खुशखबरी है कि जो अपने ही इस्लाह के अंदर लगा रहा और दूसरों से साइड पे हो गया, उस बंदे के लिए खुशखबरी। हालांकि कमाल बात तो ये थी कि एक मुसलमान तो दूसरों की इस्लाह करता है, मगर अल्लाह के रसूल ने कहा खुशखबरी है उस बंदे के लिए जो अपने उयूब की, अपनी इस्लाह की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि ये काम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ज्यादा 5 बंदों को ठीक करने से ज्यादा बेहतर है इंसान खुद को ठीक करे। उसमें क्या होता है, वो रिलैक्स रहता है, स्ट्रेस आउट नहीं होता, थकता नहीं है, परेशान नहीं होता। शायर ने कौमों के बारे में नक्शा खींचा था कि समुंदर का है, क्या है जी, दरिया का फेर लाना दुश्वार, समुंदर में है आग का लगाना दुश्वार, बहते दरिया को फेर लाना दुश्वार, दुश्वार तो है मगर ना इतना जितना बिगड़ी हुई कौम को बनाना दुश्वार। ये चीज़ें आपको डीमोटिवेट कर, नेगेटिव आप पर इफेक्ट डाल देती हैं। जब आप मुसलसल बंदों को देखते हैं जी वो इंज कर रहे हो, इंज कर रहे हो, इंज कर रहे हैं, तो ऐसी की करिए, फिर असी भी कुछ नहीं करांगे, ये नतीजा निकल आता है। इसका हल ये है, अपने ऊपर तवज्जो कर लें, मसला हल हो जाएगा। मैं इस पर एक वाक़या सुनाया करता हूँ, मैं मादर चाहता हूँ, ये वाक़या ज़रूरी है, शायद किसी के काम आ जाए। 2 बंदे बैठे बात कर रहे थे, तो अडल्ट थे, सारी बात है, पेरेंट्स थे। तो उनका एक बच्चा था, वो बार बार बीच में आके ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था गुफ्तगू को। तो उनके पास एक वर्ल्ड मैप का, अखबार के ऊपर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उन्होंने उसको फाड़ के ना टुकड़े करके बच्चे को कहा, बेटा पहले ये ठीक करके लेके आओ, फिर आपसे बात सुनेंगे। उन्होंने कहा इसको लगेगा आधा पौना घंटा, घंटा 1.5 घंटा, 4-5 साल का बच्चा था, तो हम अपनी उतनी देर में बात कर लेंगे। वो गया, वो 3 से 4 मिनट के अंदर वो नक्शा ठीक करके ले आया। दोनों ने अपनी बात छोड़ी, हैरान हो गए। उन्होंने कहा इतना छोटा बच्चा दुनिया का नक्शा कैसे ठीक कर सकता है? इसके लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं, ठीक है, एरिया कहाँ है, मैप का पता होना चाहिए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा आपने ये नक्शा कैसे ठीक किया? उसने उस नक्शे को उल्टाया तो पीछे एक आदमी की तस्वीर थी। उसने कहा, अब्बा मैंने दुनिया के नक्शे का तो मुझे पता ही नहीं, मैंने जब उल्टाया तो पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने वो ठीक की है, दुनिया का नक्शा तो खुद ब खुद ठीक हो गया। अब इससे कई लोग मिसाल ये पकड़ते हैं कि अगर इंसान अपने ऊपर मेहनत करे ना, वो ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि हम ये सोचें। आपकी नीयत पर शक नहीं हो सकता, ना आपकी खैर ख्वाही पर, ना आपकी इस्लाह पर, ना आपकी उस तड़प पर, दर्द दिल पर, जो आप मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करता देखकर कौज को नुकसान पहुंचता देखती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ मसला ये है मेरी बहन कि ये चीज़ आपको थका देगी। शैतान वसवसे डालेगा, जो काम आप कर रही हैं उससे भी रह जाएंगी। ये मैं आपको अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ। मुसलमानों को आपस में लड़ता देख आपस का इख्तलाफ इतना डीमोटिवेटिंग है, शैतान की तरफ से इतना परेशान कुन है कि लोगों ने इस्लाम से हाथ धो दिया है। ये आपसी लड़ाई की वजह से इस्लाम से जाते रहे, इसीलिए इसका हल ये है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू दीज टाइम्स। आमिर भाई भी, हम ये आपको हवाई बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली गुजर चुके हैं इस सारे धंधे से। और इतना टाइम ज़ाया होता है, सब बस मुख्तसर बात ये है, सब कुछ ज़ाया ही होता है, फ़ायदा कुछ नहीं मिलता। अब और कोई बात अगर आप फरमाएं इसको यहीं पे ख़त्म करते हुए तो मुझे अच्छा लगेगा। जी जी भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। ओके बहन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह जी। ओके जी, नो मोर कॉलर्स, कोई भी नहीं है अभी, तो ठीक है। अपना ये मिर्ज़ा साहब आमिर भाई, ये यार कमेंट में मिर्ज़ा साहब की तस्वीरें प्लीज़ ना भेजें जी। इख्तिताम करते हैं जी। हाँ जी, जज़ाकल्लाह जी। बंदे के पुत्र बनो, बात ऊपर तुम्हें आती कोई नहीं है।